لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ بہت جلد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوئی اور احادیث کے اندر بھی بہت سارے مقامات پر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر فضائل رمضان المبارک بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ماہ رمضان جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جو ہے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو قرآن ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا ہے، وہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور اس کے اندر جو ہے روشن فیصلے والی باتیں بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فضائل رمضان المبارک بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا، اور قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے
کہ جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر رہنمائی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جس کو ماہ رمضان المبارک مل جائے، جس کو ماہ رمضان المبارک مل جائے، وہ جو ہے ضرور جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے۔ اس آیت کریمہ سے سب سے پہلے یہ بات ہم اور آپ کو معلوم ہوئی کہ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جو ہے کسی مہینے کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک واحد ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا نام لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تمہاری زندگی کے اندر اگر ماہ رمضان المبارک آ جائے تو تم جو ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے ضرور رکھو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن جو ہے بیان فرمایا، یعنی شعبان کی 29 تاریخ کو جو ہے میرے آقا نے صحابہ اکرام کے مجمع میں ایک خطبہ دیا۔ شعبان کی 29 تاریخ کو جو ہے میرے آقا نے صحابہ اکرام کے مجمع میں خطبہ دیا، اور خطبہ کیا دیا؟ اس خطبے کے اندر جو ہے میرے آقا نے ماہ رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کیا، یعنی ماہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے والے کو کیا انعام ملتا ہے، اسی بات کا ذکر جو ہے میرے آقا نے صحابہ اکرام کے مجمع میں کیا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس جو ہے عظمت والا برکت والا مہینہ آیا۔ میرے آقا نے بتایا کہ اے صحابہ اکرام، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے کی آمد ہو رہی ہے، یہ مہینہ جو ہے عظمت والا ہے، برکت والا ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے ایک رات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ معلوم کیا ہوا؟ ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اور اس کی رات میں قیام سنت ہے، یعنی رات میں قیام کیا جائے، نفلی عبادتیں کی جائے، نماز تراویح ادا کی جائے، یہ جو ہے سنت ہے، میرے آقا نے بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز تراویح کی جو ہے وہ سنت ہے، اور نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اس کو جو ہے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا جو اس میں یعنی ماہ رمضان المبارک میں نیکی کا کام کرے، میرے آقا نے فرمایا جو ماہ رمضان المبارک کے اندر نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر کسی نے کوئی نفلی کام کیا، کوئی نفلی عبادت کی، تو اس نفلی عبادت کرنے پر جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتا، اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس میں یعنی ماہ رمضان المبارک میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کی،
नफल इबादत हम करते हैं माह रमजानुल मुबारक के अंदर तो फर्ज का सवाब मिलता है, और जब हम फर्ज अदा करते हैं तो और दिनों में जो हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं उसके मुकाबले में जो है माह रमजानुल मुबारक के अंदर फर्ज इबादत पर 70 फर्जों का सवाब दिया जाता है, 70 फर्जों का सवाब दिया जाता है। और मेरे आका ने फरमाया ये महीना माह रमजानुल मुबारक का महीना सब्र का महीना है। माह रमजानुल मुबारक जो महीना है वो सब्र वाला महीना है, यानी ऐसा ना किया जाए कि रोजे रख कर जो है बेसब्री का इजहार किया जाए। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रोजे के आलम में जो है जब उनका रोजा तकलीफ पहुंचाने लगता है, भूख शिद्दत की लग जाती है, प्यास शिद्दत की लग जाती है, तो उनको जो है बार बार बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से का इजहार बात बात पर करते हैं। कहीं अपनी औलाद पर गुस्सा करते हैं तो कहीं अपने घर वालों पर गुस्सा करते हैं तो कहीं और किसी पर गुस्सा करते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि नहीं नहीं, माह रमजानुल मुबारक जो है गुस्सा वाला महीना नहीं है बल्कि सब्र वाला महीना है। और मेरे आका ने फरमाया और सब्र का सवाब जो है जन्नत है, और सब्र का सवाब जन्नत है। यानी जब माह रमजानुल मुबारक के अंदर प्यास लगे तो बेसब्री का इजहार ना किया जाए, भूख लगे बेसब्री का इजहार ना किया जाए, बात बात पर गुस्सा ना किया जाए। जैसे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब प्यास लग जाती है, रोजा खलने लगता है, तब भी बार बार जो है वो अपनी जबान से ये कहते हैं कि आज बहुत सख्त प्यास लगी है, आज बहुत सख्त भूख लगी है। बार बार इस बात को जो है लोगों के सामने इजहार करते हैं। ऐसा भी ना किया जाए क्योंकि ये काम भी बेसब्री वाला है, क्योंकि ये काम भी बेसब्री वाला है। बल्कि मेरे आका ने फरमाया माह रमजानुल मुबारक सब्र वाला महीना है, इस महीने में सब्र किया जाए, इस महीने में सब्र किया जाए। बल्कि एक हदीस पाक के अंदर यहाँ तक आता है कि मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमको कोई गाली दे, अगर तुमको कोई गाली दे तो उससे ये कह दो कि मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। यानी मैं पलट कर तुमको ना गाली दूंगा ना बेसब्री का इजहार करूंगा, बल्कि मैं अपने रोजे की हिफाजत करूंगा, मैं अपने रोजे की हिफाजत करूंगा। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका ने और इरशाद फरमाया और ये महीना यानी माह रमजानुल मुबारक गमख्वारी और भलाई का महीना है, गमख्वारी और भलाई का महीना है। यानी ज्यादा से ज्यादा जो है गरीबों यतीम मिस्कीन की मदद की जाए, मजबूरों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, जो परेशान हाल है उनकी मदद की जाए। मेरे आका ने फरमाया कि माह रमजानुल मुबारक गमख्वारी का महीना है, भलाई का महीना, गमख्वारी का महीना है, भलाई का महीना है। और मेरे आका ने फरमाया इस महीने में मोमिन का रिस्क जो है बढ़ा दिया जाता है। माह रमजानुल मुबारक के अंदर मोमिन का जो रिस्क होता है वो बढ़ा दिया जाता है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि और दिनों के मुकाबले में माह रमजानुल मुबारक के अंदर जो हमारे अखराजात होते हैं उस और दिनों के मुकाबले में डबल हो जाते हैं, और दिनों के मुकाबले में डबल हो जाते हैं। मगर वो अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं हम और आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो यही तो अल्लाह ने जो बरकत रखी है माह रमजानुल मुबारक के अंदर, ये वही बरकत है। मेरे आका ने फरमाया कि माह रमजानुल मुबारक के अंदर रिस्क जो है मोमिन का बढ़ा दिया जाता है। तो मालूम क्या हुआ कि जब माह रमजानुल मुबारक की आमद होती है, जहां पर मोमिन को
اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہیں پر یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو اس میں یعنی ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کو افطار کرائے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن جو ہے آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کو اعلان کر کے بتایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، جو ماہ رمضان المبارک کے اندر کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کی گردن جو ہے جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے، اس کے تمام گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے غربت کے اندر گزاری ہے، جب انہوں نے میرے آقا کی زبان مبارکہ سے اس بات کو سنا تو صحابہ کرام نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے پاس تو خود جو ہے کھانے پینے کے سامان نہیں ہوتے، ہم لوگ کیسے جو ہے کسی روزے دار کو بھر پیٹ کھلا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ مطلب کیا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم کسی کو جو ہے بھر پیٹ ہی کھلاؤ تب تم کو یہ ثواب ملے گا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ تم اگر کسی روزے دار جو ہے ایک کھجور کھلا کر افطاری کروا دیتے ہو، ایک گھونٹ پانی پلا کر افطاری کروا دیتے ہو، تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے روزے دار کو افطاری کرانا جو ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو افطاری کروائے، کیونکہ جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اتنا ہی ثواب جو ہے افطاری کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اور میرے آقا نے جو انعامات کا اعلان کیا ہے وہ انعامات بھی جو ہے افطاری کرانے والا پائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کو جو ہے اپنے ذہن میں ضرور رکھے کہ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو روزے دار ہو، جس کو افطاری کی ضرورت ہو، اس کو جو ہے ضرور آپ افطاری کروا دیں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے ڈھیر سارے جو ہے سامان نہیں ہے، اگر آپ ایک گھونٹ پانی پلا کر افطاری کروا دیتے ہیں تب بھی جو ہے آپ انعامات کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ جو ہے یعنی جو 10 دن ہیں وہ رحمت ہے۔ میرے آقا نے بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کا جو اول حصہ ہے یعنی جو 1 رمضان سے 10 رمضان تک کا حصہ ہے وہ رحمت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اور اس کا درمیانی 10 دن جو ہے مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جو ہے جہنم سے آزادی۔ یعنی پہلے 10 دن میں رحمت کثرت سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور درمیانی جو 10 دن ہوتا ہے اس میں جو ہے کثرت کے ساتھ مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اور آخری جو 10 دن ہوتا ہے اس میں جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اول جو 10 دن ہے ماہ رمضان المبارک کا، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اور جو درمیانی 10 دن ہے اس میں کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور آخری جو 10 دن ہے اس میں جو ہے جہنم سے آزادی کے لیے کثرت سے دعا کرنا چاہیے
کہ مولا جو ہے مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دی۔ اور آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، یعنی 4 کام جو ہے کثرت سے اس مہینے میں کرنے چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ان میں سے جو ہے 2 ایسے ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب راضی کرو گے، یعنی 2 کام تو ایسا ہے کہ جس سے جو ہے اگر کوئی انسان کرے گا تو رب جو ہے اس سے راضی ہوگا، اور بقیہ جو 2 ہیں اس سے بھی ہم بے نیاز جو ہے نہیں ہو سکتے، چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اب میرے آقا نے جو پہلا کام بتایا وہ یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر کلمہ طیبہ جو ہے کثرت سے پڑھنا چاہیے، میرے آقا نے فرمایا۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ جب ماہ رمضان المبارک تم کو مل جائے تو تم ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد، کثرت سے جو ہے تم کلمہ طیبہ پڑھو۔ اور دوسری چیز جو میرے آقا نے بتائی وہ یہ بتائی کہ استغفار کرنا، یعنی کثرت سے جو ہے توبہ و استغفار کیا جائے ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے کثرت سے توبہ و استغفار کیا جائے۔ اور جو 2 باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ سے بار بار جنت مانگو کہ مولا مجھے جنت عطا فرما دے، بار بار کثرت سے جو ہے جنت مانگی جائے مولا سے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اللہ کی رحمتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے، اس قدر نزول ہوتا ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والا شخص جو ہے کبھی محروم نہیں رہتا، مانگنے والا شخص محروم نہیں رہتا۔ اگر ہم مانگنے والے بن گئے تو اللہ کا فضل جو ہے ہم پر ضرور ہوگا۔ اور میرے آقا نے تعلیم دے دی ہم اور آپ کو کہ اس مہینے میں جو ہے اللہ سے کثرت کے ساتھ جو ہے جنت طلب کی جائے، جنت مانگی جائے، اللہ سے جنت مانگی جائے کہ مولا مجھے جنت دے دے۔ اور جو چوتھی بات جو میرے آقا نے بتائی، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، اللہ سے بار بار دعا کیا جائے کہ اے پروردگار عالم مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جو میرے آقا نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ 4 کام جو ہے کثرت کے ساتھ کیے جائیں۔ پہلا کام تو کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے کثرت کے ساتھ، دوسرا کام جو ہے توبہ و استغفار کیا جائے، اور تیسرا کام جو ہے وہ جنت اللہ سے مانگی جائے، اور چوتھا کام جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگا جائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگا جائے۔ یہ 4 کام میرے آقا نے ہم اور آپ کو عطا فرمائے کہ تم کو جب ماہ رمضان المبارک ملے تو تم جو ہے یہ 4 کام ضرور کرو۔ اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو جو ہے جب میرے آقا نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا، اور یہ ایک طرح سے جو ہے ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہے، یعنی جب ماہ رمضان المبارک آنے لگے تو اس کا استقبال کیا جائے، اس کا ویلکم کیا جائے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کی فضیلت کو جانیں گے تو اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کے مقام کو سمجھیں گے۔ اسی لیے میرے آقا نے جو ہے
شعبان کی 29 تاریخ کو یہ خطبہ دے کر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ جب ماہ رمضان المبارک آنے لگے، اس کی آمد ہونے والی رہے، تو تم پہلے سے جو ہے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماہ رمضان المبارک کے متعلق جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھو، حدیث پاک پڑھو، تاکہ اس کی عظمت جو ہے تمہارے دل میں بیٹھے۔ اور استقبال میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں اس کے مسائل کو بھی پہلے سے سیکھا جائے، یہ بھی استقبال میں شامل ہے، یہ بھی ویلکم میں شامل ہے کہ ہم اس کے مسائل کو پہلے سے سیکھیں کہ کس چیز سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کس چیز سے جو ہے روزے کا کفارہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے روزے کے جو مسائل ہیں پہلے سے سیکھے جاتے ہیں، تب جو ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم پہلے سے سیکھیں گے نہیں تو جب معاملہ سامنے آ جائے گا تو ہم اس کو حل نہیں کر پائیں گے۔ تو جب پہلے سے ہم سیکھیں گے تو ہمارے دل و دماغ میں علم ہوگا اس کے بارے میں، تو ہم اس کا سامنا جو ہے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں ہے۔ اور ایک آخری بات سن لیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جہاں پر اس کے اندر جو ہے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہیں پر جو ہے گناہوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ والے ہم کام کریں گے تو گناہ جب اور دنوں کے مقابلے میں جو ہے ہم کو زیادہ ملے گا، اور ثواب والے کام کریں گے تو اور دنوں کے مقابلے میں جو ہے ہم کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس لیے صرف ایک طرف نظر نہ رکھی جائے بلکہ دونوں طرف نظر رکھی جائے، برائی سے بھی بچا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے کام کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔